چودھری محمد رمضان صاحب نے ایک سوال پوچھا کہ انشورنس کمپنی یا اس سے ریلیٹڈ بزنس سے جڑی ہوئی کمپنیوں سے میڈیکل یا ہیلتھ کوریج لینے کے بارے میں شرعاً کیا حکم ہے؟ مثال کے طور پر یہ کمپنیاں آپ کو کسی حادثے کی صورت میں میڈیکل کوریج دیتی ہیں کہ آپ کو ہسپتال یا ڈاکٹر کا خرچہ ادا کرتی ہیں، یا اسی طرح سے کسی حادثے کی صورت میں ایک مخصوص رقم آپ کے ورثاء کو ادا کرتی ہیں، یا کسی حادثے میں جسمانی معذوری ہونے کی صورت میں آپ کو ایک مخصوص رقم دیتی ہیں۔ اس بارے میں شرعاً کیا حکم ہے؟ کیا ایسی کوریج لینا صحیح ہے؟ برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں۔ محترم، واضح رہے کہ مروجہ انشورنس کی تمام کمپنیوں کا معاملہ بھی بینک کے کاروبار کی طرح ایک سودی معاملہ ہے۔ دونوں میں صرف شکل و صورت کا فرق ہے۔ نیز انشورنس کے اندر سود کے ساتھ جوا بھی پایا جاتا ہے، اور اسلام میں یہ دونوں حرام ہیں۔ ان کی حرمت قرآن کریم اور احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ جہاں تک میڈیکل انشورنس کا سوال ہے تو عموماً اس کی دو صورتیں اس وقت ہمارے ہاں رائج ہیں۔ نمبر 1 اختیاری صورت، نمبر 2 جبری۔ اختیاری، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی مرضی و اختیار سے انشورنس کروائے، متعلقہ ادارے یا کمپنی کی طرف سے انشورنس کروانا اس پر لازم نہ ہو۔ اس کا حکم یہ ہے کہ انشورنس کی مد میں جتنی رقم جمع کروائی ہے اتنی ہی رقم وصول کی جا سکتی ہے، یا اس رقم کے بقدر علاج معالجہ کرایا جا سکتا ہے۔ اس سے زائد رقم وصول کرنا یا اس سے زائد رقم کا علاج کرانا شرعاً ناجائز و حرام ہے۔ نمبر 2 جبری۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی مرضی و اختیار سے انشورنس نہیں کروائے، بلکہ جس ادارے میں کوئی کام کرتا ہے وہ ادارہ اپنے ملازمین کا انشورنس کرواتا ہے، یا پھر ادارہ اپنے ملازمین کی انشورنس کروانے کا پابند بنائے ملازمین کو، تو اس کی پھر 3 صورتیں رائج ہیں۔ نمبر 1 پہلی صورت یہ ہے کہ متعلقہ ادارے کا ملازم کسی کلینک یا ہسپتال سے علاج کرواتا ہے، اور علاج کے اخراجات کلینک یا ہسپتال والے براہ راست انشورنس کمپنی سے وصول کرتے ہیں۔ اس صورت میں اگرچہ متعلقہ ادارے کو انشورنس کے معاملے کا گناہ ہوگا، لیکن ملازم کے لیے جائز ہے کہ وہ علاج کرائے، کیونکہ علاج کے خرچ کی ذمہ داری متعلقہ ادارے پر ہے۔ نمبر 2 دوسری صورت یہ ہے کہ متعلقہ ادارے کا ملازم کسی کلینک یا ہسپتال سے علاج کرواتا ہے، اور کلینک یا ہسپتال والے علاج کے اخراجات اس ملازم کے متعلقہ ادارے سے وصول کرتے ہیں، پھر وہ ادارہ اس علاج کے اخراجات انشورنس کمپنی سے وصول کر لیتا ہے۔ یہ صورت بھی ادارے کے لیے جائز نہیں ہے، مگر ملازم کے لیے اس طرح علاج کروانا جائز ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ متعلقہ ادارے کا ملازم کلینک یا ہسپتال کی فیس خود ادا کرے، لیکن متعلقہ ادارے نے اس کو پابند کر دیا ہو کہ وہ بل کی رقم خود جا کر انشورنس کمپنی سے وصول کرے۔ اس صورت میں چونکہ ملازم کو انشورنس کمپنی سے براہ راست رقم مل رہی ہے جس کا زیادہ تر روپیہ حرام ہے، اس لیے ملازم کے لیے اس کا لینا ہرگز جائز نہیں ہوگا۔ البتہ اگر ملازم کو یہ معلوم ہو سکے کہ اس کے متعلقہ ادارے نے انشورنس کمپنی کو جتنی قیمت ادا کی ہے ابھی تک اتنی رقم اس ادارے کے ملازم نے وصول نہیں کی،
تو جتنی رقم انشورنس کمپنی کے پاس ہو اس حد تک رقم وصول کرنا جائز ہوگا۔ نیز انشورنس کمپنیاں کسی حادثے کی صورت میں جو ایک مخصوص رقم انشورنس کروانے والے کے ورثاء کو ادا کرتی ہیں، اسی کو لائف انشورنس کہتے ہیں۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اولاً تو یہ کروانا ہی جائز نہیں، اور اگر کوئی شخص لا علمی میں کروا چکا ہو تو اس کے ورثاء کے لیے اصل رقم کو وصول کرنا تو جائز ہوگا، لیکن اصل رقم سے زائد رقم بوجہ سود ہونے کے وصول کرنا جائز نہیں ہوگا۔ قرآن کریم میں ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔